کچھ تعلقات ہمیں ختم کرنے ہی پڑتے ہیں کیونکہ ان سے ہماری وابستگی صرف لفظ تعلق کی حد تک ہوتی ہے۔ عورت محبت کی نہیں، عورت صرف عزت کی محتاج ہوتی ہے۔ اگر محبت بھی ساتھ ملے تو وہ خوش قسمت ترین عورت ہے۔ ایک عورت نے بے وفائی کی تو وہ 2 ٹکے کی ہو گئی، اور کتنی ہی عورتیں ہیں جو ایسے ہی 2 ٹکے مردوں کے ساتھ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ محبت کی ڈوری وفاؤں کے دھاگوں سے اگر ٹوٹ جائے تو یہ دوبارہ جڑتے نہیں ہیں۔ محبتوں کے متبادل نہیں ہوتے، جو دل جیت لیتے ہیں بس وہی ہمیشہ دل پر راج کرتے ہیں۔ ماں کی گود سے لے کر قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھو، اللہ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ بدصورت لوگوں کو بھی محبت جیسے جذبے کی چاہت ہوتی ہے، مگر ان کا دل نہیں مانتا، وہ صرف اس وجہ سے کہ محبت سے محروم کر دیے جائیں گے۔ اگر آپ نظر انداز کرنے کے ماہر نہیں تو آپ بہت کچھ کھوئیں گے۔ سب سے پہلے آپ اپنا سکون کھوئیں گے۔ رشتے نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ہم جینے میں جلدی کر دیتے ہیں، اتنی جلدی کہ باقی کی زندگی پھر بس گزارنی ہی پڑتی ہے۔ لوگ بناتے گئے، ہم بنتے گئے، کبھی مذاق کبھی تماشا۔ ایسی اذیتیں کبھی نہیں بھلائی جا سکتی جو محبت کے نام پر دی گئی ہوں۔ محبت انسان کی انا کو توڑ دیتی ہے۔ انسان اس قدر بے بس ہو جاتا ہے کہ اسے اس شخص کے سوا کوئی اور نظر ہی نہیں آتا جس سے وہ محبت کرتا ہے، اسی کی خوشی میں اپنی خوشی سمجھتا ہے، پھر چاہے اس کا محبوب اس سے دور رہ کر راضی ہے، اسی میں اس کی بھی رضامندی ہو جاتی ہے۔ بس اسی قربانی کو محبت کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دوسروں کو دکھ پہنچا کر آپ خوش رہ سکتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ مکافات اٹل ہے، اور بے شک میرا رب انصاف کرنے والا ہے۔ میں نے دیکھا ہے اکثر لوگ بنا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتے ہیں اور وہ الفاظ سننے والے کے دکھ کا باعث بنتے ہیں۔ کہنے والے کا تو 1 منٹ نہیں لگتا، مگر سننے والے کو وہ بات بھولنے میں مہینے اور سال لگ جاتے ہیں۔ انسان کو زندگی میں چوٹیں لگتی ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے، چل پڑتا ہے۔ جانتے ہیں انسان کب دوبارہ اٹھنے کے قابل نہیں رہتا؟ جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسے گرانے والا تو وہ تھا جس کے لیے وہ کھڑا تھا۔ خدا کی اتنی بڑی کائنات میں نے بس ایک شخص کو مانگا، مجھے وہ بھی نہ ملا۔ اشفاق احمد کہتے ہیں کہ انسانوں کی فطرت ہے، اگر محبت نہ ملے تو صبر نہیں کرتے، اور جب مل جائے تو اس کی قدر نہیں کرتے۔ تمہاری مجھے ایسے ضرورت ہے جیسے کسی روزے دار کو پانی کی۔ وہ ایسا ہی تھا، ایک پل میں آسمانوں کی سیر کروانے والا اور دوسرے ہی پل پیروں سے زمین کھینچ لینے والا۔ کبھی پرواہ اتنی کہ راہ میں ایک کنکر بھی نہ چبھنے دینا، اور کبھی لاپرواہی اتنی کہ تپتی دھوپ میں تنہا چھوڑ جانا۔ اس سے محبت کرنا آسان نہیں تھا، اس کا مزاج دھوپ چھاؤں جیسا تھا۔ عورت کی تعریف مت کرو، ایک کام کرو، کبھی وہ بے وفائی نہیں کرے گی۔ عورت کی تعریف سے زیادہ اس کا احساس کرو، اس کی عزت کرو، کیونکہ احساس ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو دوسروں کا دکھ بھی اپنا لگتا ہے، اپنا لگتا ہے۔ خاموشی سے کی گئی دعا اور محبت دونوں بہت طاقت رکھتی ہیں۔
اچھے لوگوں سے اللہ امتحان بہت لیتا ہے مگر ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا۔ اگر ٹھوکر کھا کر بھی نہ گرو تو سمجھ جاؤ کہ اللہ نے تھام رکھا ہے۔ اہمیت الفاظ کی ہوتی ہے مگر اثر ہمیشہ لہجوں میں ہی ہوتا ہے۔ وہ تو تمہیں دینے کے بہانے ڈھونڈتا ہے، تم کیوں اس سے مانگتے ہوئے تھک جاتے ہو؟ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ مرد ہمیشہ اپنی من پسند عورت کے ہاتھوں برباد ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ سسکتے ہوئے ہاتھ چھڑانا پڑتا ہے، کچھ محبتیں تقدیر میں نہیں ہوتی اور کچھ عورتیں اتنی خوش نصیب ہوتی ہیں کہ ان کے من پسندیدہ مرد ان کو پانے کے لیے دنیا سے لڑتے ہیں اور اللہ کے آگے روتے بھی ہیں۔ تم کسی شخص کے اندر کی حقیقت کبھی نہیں جان سکتے۔ تم کو کیا خبر یہ مسکرانے والا خدا کے روبرو کتنا روتے ہوں گے۔ انسان کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ بہت قیمتی ہوتے ہیں وہ دکھ جو آپ کو جائے نماز تک لے جاتے ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو پھر اگر کوئی دل دکھا بھی دے تو برا نہیں لگتا۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کو پسند آئے، زندگی ایسے جیو کہ رب کو پسند آئے۔ آنکھیں بند کر کے تمہاری موجودگی کو محسوس کرنے کے سوا میرے پاس تم سے ملنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی بہت اکیلا پن محسوس ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ کوئی ہو جس سے بات کر کے دل کا بوجھ کم کر لوں۔ پھر سوچتا ہوں کہ بات کر بھی لوں کسی سے پر کوئی مجھے سمجھتا ہی نہیں، اور یہ اذیت اکیلے پن سے زیادہ ہے۔ جب تم تھک جاؤ تو کچھ دیر اللہ کے سامنے رو لیا کرو، مشکلوں کا وزن کم ہو جائے گا۔